بات کرتے ہیں ذرا پاکستان کی مہمان نوازی کی. پاکستان کی مہمان نوازی دنیا جانتی ہے. ابھی وہ آپ نندو کو دیکھ لینا, ابھی نندن, وہ بھی جب آیا تھا تو اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے, اس گھس بیٹھیے کو ہم نے اچھے طریقے سے نہلا دھلا کے, اچھے کپڑے پہنا کے, اچھی شیو کرا کے, اچھی چائے پلا کے وطن اس کے واپس بھیجا تھا ہم نے, اور یہ خیر سگالی کا ایک میسج بھی تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انڈیا سے کوئی بھی ہمارا گیسٹ آتا ہے تو ہم ہمیشہ, کیونکہ مہمان کو ہم بالکل اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں. اور ابھی جیسے لاہور میں فیض احمد فیض کا فیسٹیول جاری ہے اور اس کے لیے بھی مدعو کیا گیا جی. بھارت کے مشہور مصنف ہیں جاوید اختر صاحب کو, وہ آئے اور جاوید اختر صاحب نے اس ادبی فیسٹیول میں آ کے بے ادب ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت دیا. آئے, بات چیت کی, اور پاکستان کو ہی بار بار ہم نے دیکھا کہ اسپیسیفکلی وہ ٹارگٹ کرتے رہے. بھائی اگر پہلی بات ہے, آپ کو اگر اتنے مسئلے مسائل تھے تو آپ پاکستان نہ آتے. آپ پاکستان آئے اور اس میں آپ پھر اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرتے رہے پاکستان کو. آپ کو دہشت گردی سے اتنا مسئلہ ہے, آپ کے تو اپنے ملک میں مسلمانوں کو جس طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے, آپ تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. صرف گوشت کھانے پہ, صرف بیف کھانے پہ مسلمانوں کا وہاں پہ جو حال کر رہے ہیں. کوئی مسلمان طالب علم کسی اچھی یونیورسٹی میں چلا جائے, کوئی بچی اگر پردہ کر لے تو وہاں پر اس کو اتنا زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. اس پہ تو کبھی آپ کی زبان نہیں ہلتی, لیکن آپ کی زبان آ کے ہلی تو پاکستان آ کے ہلی, جہاں پہ لوگ آپ کو عزت بھی دے رہے تھے. اور پھر آپ نے اسپیسیفکلی جس طریقے سے زہر افشانی کی ہے, اور پھر کچھ تو ایسے سوالات ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے تو نصرت کا کتنی بار یہاں پہ کانسرٹ کیا, لیکن آپ نے لتا منگیشکر کا کتنی بار یہاں پہ کانسرٹ کیا. وہ بار بار ٹونٹ کرتے رہے, اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ بھی وہاں پہ تالیاں پیٹتے رہے. ان لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آئی, اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ انتظامیہ ایسے لوگوں کو کیوں مدعو کرتی ہے جن کو اتنی تمیز نہیں ہوتی, اور جن کے پیچھے ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے, کیونکہ ہم نے دیکھنا کنگنا رناوت نے بھی کل جی ٹویٹ کی ہے کہ ملک میں گھس کے مارا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے. اور میں مطلب شکلیں آپ ان کی دیکھیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لک ہو از ٹاکنگ. اور ساتھ میں پھر ہم نے دیکھا جی کہ علی ظفر صاحب نے ان کی آنر میں ایک ڈنر بھی کیا ہوا تھا. پھر اس کی بھی کچھ پکچرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ واٹ از پیپلز obsession ود جاوید اختر صاحب. میں ابھی بھی ان کو صاحب بھی کہوں گی, گو کہ جو ان کی حرکات و سکنات ہے, جو ان کی زبان ہے, جو ان کا کلام ہے, وہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہے کہ جی کہ ہم ان کو جو ہے یہ میں صاحب بھی ان کو آگے بولوں. خیر جی, اسی والے سے بات کریں گے. کل سے کافی زیادہ بیک لیش بھی آ رہا ہے, اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو آپ کی عزت نہیں کر سکتے. تو شان شاہد صاحب, جناب کون واقف نہیں ان سے, شوبز کے ہمارے سپر سٹار ہیں اور ہمارے فلم سپر سٹار ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. شان, بہت شکریہ آپ کا, اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. شان, یہ کہیے گا کہ پاکستان میں یہ جو بھارتی مصنف اور شاعر جاوید اختر صاحب ان کو بہت عزت دی گئی, لیکن اس عزت کا جواب جاوید اختر صاحب نے ایسے دیا, کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی, میں نے تو ٹویٹ بھی کی تھی اس کے اوپر, یہی کہا تھا سب سے پہلے میں نے یہ ٹویٹ کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ ان کو ویزا کس نے دیا پاکستان آنے کے لیے, انٹر ہونے کے لیے, کیونکہ انہوں نے جو الفاظ گردی کی ہے, میرے خیال میں دہشت گردی کے مقابلے ہے کہ الفاظ گردی جو کسی کے ملک میں جا کے کر کے آتے ہیں, کہ کسی کے ملک میں جا کر آپ ان کی آئیڈیالوجی کو بریک کریں یا ایک ایسا آئیڈیا ان کے ذہن میں دے دیں. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا جن لوگوں نے ان کو بلایا ہے یہاں پہ, یہ فیض میلے والے جو ہیں, پہلے ان کو کوئی NOC سائن کروانا چاہیے تھا, بات کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, وہ بڑے اچھے رائٹر ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دندناتے پھریں اپنے رائٹری لے کے. تو میں یہی کہوں گا صرف کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں, جو فیض میلے میں کافی بے فیض لوگ بھی بیٹھے تھے, کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان کے سامنے انہیں کے ملک کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں. تو یہ مجھے ایک بہت دکھ ہوا. پھر ابھی تک ان کی جو فیض فیسٹیول والے ہیں ان کی طرف سے کچھ بھی کوئی اپالوجی نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا, یا کوئی پبلک اپالوجی ہونی چاہیے ان کے لیے. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ان کے سچ بولنے کا تعلق ہے, تو جتنا یہ سچ بولتے ہیں ان کو انڈیا میں سچ وہ بولنا چاہیے جا کے. گجرات میں جو مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا تھا, اس کے قاتل کا تو پتہ ہے ان کو, تو جو قاتل مل گئے ہیں اس کے بارے میں جا کے بتائیں نا لوگوں کو. تو یہ جو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں دنیا چپا چپا لوگوں کو دیکھتے جا رہے ہیں, اور پھر جو بینگ مسلم, یا اگر یہ کشمیریوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکے, یا جو مسلمز آف انڈیا ہیں اس وقت جو جس حال سے وہ گزر رہے ہیں, ایتھنک کلینزنگ کے اوپر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اس کے علاوہ جو تو وہ سب چیزوں پہ چپ رہے ہیں. تو ان کو جب نظر آتا ہے تو یہ پاکستان نظر آتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ان کو بولنے کی اجازت مل جاتی ہے, وہاں تو بولنے کی اجازت ملتی نہیں ان کو. تو بہت دکھ کی بات ہے کہ جب کوئی لٹریری آدمی اپنے معیار سے گر کے اور سیاستدان بننے کی کوشش کرتا ہے, تو کوئی سیاستدان تو انڈیا اور پاکستان میں اتنے زیادہ ہیں کہ اینٹ
मारो तो सियासतदान को लगती है। वो कहते हैं इट पुटो तो सियासतदान निकलता है, वो वाली बात है। लेकिन ये सोच रही थी कि अगर कोई पाकिस्तान से ऐसा अदीब वहां पे जाता और वहां पे वो ऐसी बात करके आ जाता तो वो तो उसको जिंदा वापस ना आने देते। मज़े पहली बात हुई कि उनकी इंतजामिया जो है वो उनको वीजा ही ना देती है वहाँ जाने का। बिल्कुल सही कह रही हैं, तो खेलों के लिए नहीं वीजे देती, यहाँ पे बेचारे हमारे लोग पिट 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 के रह जाते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो शायद इस उम्मीद में थे कि इनको हाथ लगाने से ही वहाँ पे काम मिल जाएगा, और या इनकी कोई मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो वो देख के हैरान होगी कि गोडे से चंबड़ के लोग रो रहे हैं उनकी, वो मुझे समझ में नहीं आई कि वो इतनी क्या अकीदत के एक बंदा आके ज़हर-अफ़शानी किए जा रहा है और आप इतनी मोहब्बत उन पे जो है वो निशावर कर रहे हैं। और अभी तक आप देख लें कि वो फैज साहब की फैमिली जो बैठी है गोल्डो में, तो इतने बड़ा नाम फैज अहमद फैज, इतना बड़ा नाम, और कहाँ आके वो नीचे गिरे तो गरकाब हुए तो बहुत ही कम पानी था वहाँ। बट कहने का मकसद ये है कि ये इनको चाहिए कि ठीक है ये इनका पर्सनल मैटर है, जो ये करना चाहते हैं, जिसको ये करना चाहते हैं, वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर सिर्फ इतना है कि हमारे मुल्क को इस आदमी ने ये कहा, और आपकी फंक्शन में ही आए हुए थे, आपके फेस्टिवल में ही आए हुए थे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि आप अच्छा चले, वो चले भी गए, तो अब आप फैज फेस्टिवल वालों को चाहिए कि वो पब्लिक अपॉलॉजी करें या कोई ऐसी बात करें कि भाई हमारे से हमने इनको मना भी किया था और इन्होंने सियासत शुरू कर दी, तो वहाँ जाके वो ज्यादा ऊंचा वो दाद ले रहे हैं वहाँ जाके। पूरा इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है शान, पाकिस्तान की तो जगहसाई हो रही है कि वो एक बंदा गया, वो जाके उनको बातें सुनाकर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अपनों की वजह से हुआ। मैंने कहा ना कि फैज जरूरी नहीं कि फैज में काफी बेफैज लोग भी हैं, तो ये एक फैज साहब भी थे जो बेफैज नहीं थे, माशाल्लाह वो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा हमारा पोएट है, लेकिन इनकी फैमिली इस तरह की हरकतें करे या तो बड़ा दुख होता है। बहुत चीजें यहाँ पे कंडेम करने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या लगता है शान कि यहाँ पे स्टेट को भी अब उनका यहाँ पे क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम देखें कि कौन कौन सा ऐसा शख्स जो कि वैसे भी, क्योंकि हमने जावेद अख्तर साहब को देखा है, बजाय ये कि वो कभी पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जो होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हाँ हमने ये ज़रूर देखा है कि वो बाकी तमाम तो चीज़ें करते रहे कि जिससे वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर करते रहे। ऐसे किसी भी शख्स को पाकिस्तान में बुलाना, आपको नहीं लगता कि अब एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि ऐसे किसी शख्स को हमें मधु नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, स्टेट को जहाँ पे हम कल्चरल, जहाँ पे हम अपने बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन करते हैं, वहाँ पे हमारे कल्चरल बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। जब आप वीज़ा देते हैं किसी ऐसे बेबाक आदमी को, तो आपकी स्टेट को चाहिए कि वो एक एनओसी साथ दें कि आप यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो मिजाज के खिलाफ हो, हमारी पॉलिसीज के खिलाफ हो। इनको तो खुलेआम आपने बगैर लगामों के आपने इनको वीज़ा दे दिया और यहाँ पे आके इतना बनाते फिर रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि मतलब ठीक है उन्होंने गाने लिखे हैं, 5-6 गाने लिखे होंगे और बड़ा कुछ लिखा होगा उन्होंने, लेकिन बस इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो राइट दे दें कि आप किसी भी मुल्क में जाके उनके बारे में, उनकी जो उनकी दुखती रग है या जो उनकी दुनिया को हम ये बताते हैं, दुनिया को हम ये हम इस तरह के लोग नहीं हैं, हम ना हम कोई सपोर्ट करते हैं। और मुझे हैरत उन लोगों पे, मेरे ख्याल में उन लोगों को समझ नहीं आई कि ये क्या कह रहा है। वो इतने ऑ में थे उनके कि वो तालियां बजाते थे, बहुत ही पोएटिक बात है ये, हालांकि उनको बाद में समझ आई होगी कि पोएटिक बात नहीं थी। तो वो जाके वहाँ पे उन्होंने, मैं इंटरव्यू देख रहा था उनका, उसमें वो कहते कि जी मैंने जब ये बात की तो वहाँ पे लोग तालियां पीट रहे थे। जी बिल्कुल। तो भाई वो तालियां पीट रहे थे, इसलिए पीट रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या रहा है। तो ये 26/11 और ये हमारे पास भी बहुत से शवाहिद हैं, कुलभूषण यहाँ पे फिर रहा है, अभिनंदन को हमने वापस किया है, ये सारे वो लोग हैं जो बगैर वीजे के आए थे, लेकिन इनमें से ये सिर्फ ये एक वाहिद आदमी है जो वीजा लेके यहाँ पे लफ्ज गर्दी करके गया है। बिल्कुल आपने सही वर्ड इस्तेमाल किया है कि जो अल्फाज गर्दी जो जावेद अख्तर साहब यहाँ पर करके गए हैं उसको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बड़ा नाम हमारे साथ शाहिद साहब ने मौजूद थे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है, और वो मुसलसल हमने देखा कि उन्होंने जैसे ये स्टेटमेंट आई तो ही वॉज द फर्स्ट वन, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे अदाकारों की जो पिक्चर्स आ रही थी, जिस तरीके से वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, उनके साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जावेद अख्तर साहब के साथ वीडियोस लगा रहे थे, उन तमाम से चीज़ों के बावजूद, उन तमाम से स्टेटमेंट्स के बावजूद जो उन्होंने दी थी, सो एक बड़ी अच्छी बात थी कि स्पेसिफिकली शान ने आके एक अच्छा किरदार जो होना चाहिए अदा करना चाहिए कि बोलें भाई, कोई तो बोले। फिर हमने देखा जी फैसल कुरैशी साहब भी बोले हैं हमारे साथ जी। ज़रा चेयरमैन अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर कासिम अली शाह साहब भी मौजूद है, ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। कासिम साहब, ये क्या हुआ है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में आके, क्या किया? अच्छा देखिए, गुजारिश ये है कि हमें सबसे पहले मान जाना चाहिए कि इस वक्त जो सारी जंग है वो नैरेटिव की जंग है।
یہ جنگ توپ کی، تو وہ وہی لڑنے آئے تھے، بندوق کی، اور وہ لڑ گئے نا جی. آپ سب سے زیادہ اس میں حیرت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ کلیپنگ کرنے والے، سیٹیاں مارنے والے اور خوش ہونے والوں پہ میرا اعتراض ہے کہ وہ اتنے انٹلیکچولی ڈفر ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ کے ملک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ کا ملک تو ہے وہ آپ کی ماں ہے، آپ شاہ کی صاحب آپ دھرتی ماں بالکل ہے. صحیح بات کریں، ہم نے بھی اسی والے سے بات کی، بٹ واٹ ایز مطلب کہ ابھی آپ چیئرمین بھی ہیں تو آپ کیا پھر ایکشن لینے جا رہے اس حوالے سے کہ کیا کوئی بھی شخص آ کے المنائی آرٹس کاؤنسل ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کی ویسینٹی میں آ کے پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات کر کے بڑے آرام سے چلا جاتا ہے اور لوگ تالیاں پیٹتے رہ جاتے ہیں؟ میں نے تو الحمرہ کا کل سے چارج سنبھالا ہے اور اچھا، میرا خیال ہے کہ اس کو جو اس وقت کی ساری انتظامیہ تھی اسے فوری طور پہ کنڈیم کرنا چاہیے تھا اور ایک احتجاجی لیٹر لکھنا چاہیے تھا. ادھر پراپر آڈینس کو بھی ایک احتجاج کرنا چاہیے تھا کلیپنگ کرنے کی بجائے. یہ سب سے بڑا نہیں مسئلہ نا، لوگ ہمارے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ آرٹسٹ مطلب دیکھیں ان کو اتنا ان کا اچھا ایکسپوجر ہوتا ہے، دنیا جہاں وہ گھومے ہوتے ہیں، وہ اپنے اور سے نہیں نکل پاتے تو وہ جو بیچاری عام عوام ہے اس کو کیا سمجھ ہے. تو لیکن کیونکہ آپ نے کہا ہے آپ نے چاہے کل ہی چارج سنبھالا لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ایکشن لیں گے کیونکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے کہ ایسے کوئی بھی اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ کر پاکستان کے بعد اتنی بڑی الفاظی دہشت گردی نہیں کر میں اس سکتا. پہ ایک بڑا سمپل سے آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ عمان میں مسقط میں ایک اسپیچ کرنی تھی پاکستانی فورم پہ. مجھے سب سے پہلے وہ تمام نوٹس آئے ان کی اسٹیٹ کی طرف سے، مسقط کی، عمان کی حکومت کی طرف سے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، آپ کا نیریٹو کیا ہوگا، آپ کیا کہیں گے. یعنی کہ انہوں نے لازم کیا کہ ہمارے نیریٹوز بھی ہمارے ملک میں آ کے آپ کو پہلے طے کرنا پڑے گا. یہاں پر چیلنج ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ آپ کے اپنے ملک میں آ کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور اس پہ پھر آپ کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس ساری انتظامیہ کو جنہوں نے یہ ایونٹ کروایا ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے ایونٹ کروایا کیا آپ نے کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا. اگر آپ نے ریکارڈ نہیں کروایا تو پھر کہتے آپ محب الوطن پاکستانی ہیں. آپ کو ساری آڈینس سے پوچھنا پڑے گا کہ ساری برگر کلاس جو سمجھے سوچے اور سمجھے بڑے آرام بغیر سے اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی ایک ادب کا میلہ ہے تو اس پہ ادب اور لحاظ سے بات ہوگی، اس میں بے ادبی کسی بھی قسم کی نہیں کی جائے گی، لیکن وہ بے ادبی کر کے ہماری سلطنت سے، ہماری سوورینٹی سے. سو اس چیز کا بھی تعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیوں نہیں روکا گیا، کیوں نہیں ٹوکا گیا اور کیوں نہیں پہلے کلیئر کیا گیا کہ بھئی پالیٹکس پہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ جاوید اختر صاحب کا نیریٹو کیا ہے. اور جیسے بشان بھی یہ بات کر رہے تھے کہ نیریٹو کی جنگ ہے، تو بس جلدی سے میں چاہوں گی آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں کچھ الفاظ میں. دیکھیں جی میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ پوری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے نظریات کی بھی حفاظت نہیں کریں گے، یہ ملک بیسیکلی ایک نظریاتی ملک ہے، نظریات کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یہ نظریات کی حفاظت نہیں کریں گے، اس ملک کی ہر چیز کو، ہر فلسفے کو، ہر ترانے کو، ہر شعبے کو مقدس نہیں سمجھیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور ہمیں بھی ایک ہونا پڑے گا. جو ہم تقسیم ہو گئے ہیں، ہم سب کے سب اتنا تقسیم ہوئے بیٹھے ہیں، ہمیں ایک ہو کے سوچنا پڑے گا کہ دیکھیے آپ کے دشمن ملک سے، ہمسایہ ملک سے کو اٹھ کے آئے، آپ کے ملک میں آ کے ایسا نیریٹو دے اور آپ کلیپنگ کرتے رہیں. بالکل جی، کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں. اور ایسا شخص سے پہلے شان بھی بات کر رہے تھے کہ ان کو ویزا ہی نہیں دینا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پچھلے دنوں ایک اسکواش پلیئر موجود تھا. بہت شکریہ جی، قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.